بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دسمبر 1990 کا سخت سردی کا موسم تھا۔ ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو لوگوں کے بقول بہت پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی دعا میں بڑا اثر تھا۔ کیا مرد کیا عورتیں، سب کی خواہش تھی کسی نہ کسی طرح پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کا موقع مل جائے۔ پیر صاحب روزانہ رات کو محلے کے کسی ایک گھر میں قیام کرتے۔ وہ گھر والے خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے، وہاں پر ان کی خوب خدمت سیوا کی جاتی تھی۔ پھر ایک رات ہمارے گھر والوں کو پیر صاحب کی خدمت کا موقع مل گیا۔ میری والدہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں۔ سارا دن کچن میں کھانا بناتی رہیں۔ شام ہوتے ہی وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میری والدہ اور والد نے مزیدار کھانوں سے ان کی توازہ کی اور کچھ نقدی بھی پیش کی، جسے قبول کر کے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگی اور میری بھولی بالی ماں خوشی سے نہال ہو گئی۔ رات کو ابو جو ڈیوٹی پر چلے گئے اور پیر صاحب کا بستر بیٹھک میں لگا دیا گیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو پیر صاحب نے میری امی سے کہا، سونے سے پہلے مجھے ٹانگیں دبانے کی عادت ہے، ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ امی نے جلد سے مجھے حکم جاری کر دیا، ارم بیٹی بابا جی کی ٹانگیں دبا دو۔ خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، اس لیے انتہائی اہم فریضہ مجھے سونپ دیا گیا۔ میری امی تو پیر صاحب کی اتنی قدردان تھی کہ ان کا بس چلتا تو خود یہ کام کرنے لگ جاتی۔ مجھے ایک تو پہلے ہی پیر صاحب اچھے نہیں لگتے تھے، اوپر سے ان کی ٹانگیں دبانے والا کام میرے گلے پڑ گیا۔ چاروں ناچار میں ان کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں دبانے لگ پڑی۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب نے میرے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، میں گرم کر دیتا ہوں۔ پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر دبانے لگ پڑے۔ مجھے بہت الجھن محسوس ہونے لگی، لیکن ایک تو وہ بڑے حد دل عزیز تھے، دوسرا میں ناسمجھ تھی، اس لیے خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھی رہی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر ان کی دست درازیاں بڑھتی چلی گئی، میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کوئی ایک گھنٹہ وہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ پھر ان کا دل بھر گیا تو مجھے کہنے لگے کہ اب جا کر سو جاؤ، باقی کل رات دبانا۔ یہ سب سن کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ سب کچھ کل بھی کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دل میں اس پیر صاحب کے لیے شدید نفرت بڑھ گئی تھی۔ اس رات بھی حسب توقع پیر صاحب کی ٹانگیں ڈبانے کی ذمہ داری میری تھی۔ اصل میں میری ماں مجھے بچی سمجھتی تھی، لیکن پیر کے لبادے میں چھپا وہ شیطان شخص مجھے جوان ہوتی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس رات پہلے تو وہ دیر تک مجھ سے ٹانگیں دبواتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں سو گئی ہے تو مجھے کہنے لگا کہ تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر میرے یہاں بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہاری ٹانگیں دباتا ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ بستر پر ڈال لیا اور میرے جسم کو چھونے لگا۔ میں سمجھ گئی کل تو بچ گئی تھی، آج بچنا مشکل ہے۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا جو مجھے اس بھیڑیے کے حوالے کر کے خود مزے سے دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اس شیطان کی گرفت کے آگے خود کو ایسی چڑیا سمجھ رہی تھی جس کو کسی طاقتور باز نے دبوچ رکھا ہو۔ کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی، اچانک وہ بجھ گئی، شاید بجلی بند ہو گئی تھی۔ میں بے بس ہو کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے لگی۔ اب وہ جیلی پیر بستر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور میں قسمت کی ماری خوف سے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، ساتھ ہی مجھ پر سے پیر صاحب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری ماں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے غضبناک بڑی کھڑی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری امی نے پیر صاحب پر ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ وہ شیطان اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جیلی پیر ہمارے علاقے میں نظر نہیں آیا۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ اس کو شک تو پیر صاحب پر پہلی رات ہی ہو گیا تھا، لیکن آج رات میں نے جب چپ کر کے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میری امی نے خود ہی گھر کی لائٹ بند کی تھی تاکہ پیر صاحب کو ڈنڈا پڑنے سے پہلے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ پھر مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی، میری بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد مصیبت میں ہو اور ماں کو خبر نہ ہو؟ میں ماں کی گود میں بیٹھے روئے جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے درندہ صرف لوگوں سے بچا لے، آمین ثم آمین۔